ہیں ان ام حبیبہ تھا کہ بے شک ام حبیبہ بنت جہش اس نے شکت الی رسول اللہ الدم کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے خون کی شکایت کی۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے یا اس کے استفسار کے پوچھنے کے جواب میں فرمایا کہ کسی قدر ما کانت تحبسکی حیضتکی کہ تمہارے ماہواری کے ایام جس قدر پہلے سے متعین ہیں اتنے ایام میں نماز روزہ چھوڑ دے۔ ثم اغتسلی پھر اس کے بعد غسل کر لو، اس کے بعد ہاتھ دھو لو اور دوبارہ سے سارے احکام ان پر عمل کرنا شروع کر دو۔ وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ہر نماز کے لیے تازہ غسل کیا کرتی تھی۔ وفی روایت البخاری اور بخاری کی ایک روایت میں ہے وتوضئی پھر تو وضو کر لکل صلاۃ ہر نماز کے لیے۔ وہی علی ابی داؤد اور ابو داؤد اور ان کے علاوہ محدثین نے اس حدیث کو دوسرے طریقے سے بھی روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی استحاضہ کے جو مسائل ہیں وہ کچھ ان کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ اس حدیث میں اور اس باب میں جو دیگر احادیث بیان ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حیض والی عورت حیض کے خون اور عام خون اس کی جو علامات ہیں ان کے ذریعے سے پہچانے گی، اور اس کی وہ 3 علامات ہیں جن سے ان دونوں خونوں میں بنیادی طور پر فرق کیا جا سکتا ہے، یعنی عام خون میں، استحاضے کے خون میں، اور جو حیض کا خون ہے اس میں۔ اب حیض اور استحاضہ 2 الگ الگ ہیں، ان کی بات پہلے ہو چکی ہے۔ تو دونوں خونوں میں فرق ہے بنیادی طور پر، اور وہ اس طرح جو حیض کے خون ہوتے ہیں، ایام ماہواری کے جو خون ہوتے ہیں ان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، وہ گاڑھا ہوتا ہے اور وہ بدبودار ہوتا ہے، اور استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور وہ پتلا ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ خاص بو نہیں ہوتی جو حیض کے خون میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہیں، تو ان علامات کو وہ خاتون کوئی بھی ہے وہ پہچانے گی۔ تو اگر پھر خون استحاضہ جاری ہونے سے پہلے اس عورت کو جو اس کا معمول ہے، یعنی کہ جو اس کے حیض کے دن مختص ہیں، معمول کے مطابق جو اس کو عادت آتا ہے، اس کی عادت ہے، عورت کی معمول بھی عادت کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ کتنے روز تک ایام ماہواری جاری رہتے تھے، یا پھر دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی ہم عمر اور ہم مزاج خواتین پر اس کو قیاس کیا جائے گا، کیسے مزاج اور اتنی عمر کی خواتین کو کتنے ایام ماہواری آ سکتی ہے، اور اگر مستحاضہ میں ایک سے زائد علامات جمع ہو جائیں تو پھر زیادہ قوی طریقے اور واضح دلیل سے اس کا تعین ہو سکے گا۔ 2 یا 3 علامات اگرچہ باہم وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں تو پھر بغیر تردد اور شک کے حیض کے خون کے سیاہ رنگ کو مقدم رکھا جائے گا، اور عقل بھی اس کو مقدم رکھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر عادت کا لحاظ رکھا جائے گا، پھر ہم عمر اور ہم مزاج عورتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ تو مندرجہ بالا علامتوں میں امتیاز اور فرق کرنا نہایت آسان اور سہل ہے۔ عقل مند اور کن ذہن عورت اس فرق کو بآسانی کر سکتی ہے، اور جس کی طرف فقہا کی جماعت بالخصوص دوسرے خاص جو فقہا ہیں وہ گئے ہیں کہ وہ
تو اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے غسل فرمایا کرتی تھی۔ پھر اس غسل کی نوعیت وہ کیا ہے کہ یہ نفلی غسل ہی ہوگا، یعنی کہ واجب نہیں ہوگا، نفلی ہوگا، ورنہ تو پھر شریعت نے مستحاضہ پر ہر نماز کے لیے اثر نو غسل کرنا فرض اور واجب قرار نہیں دیا کہ وہ جو حیض والی عورت ہے وہ ہر نماز سے پہلے وہ غسل کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کی اس رائے کو ہی وہ اس کی تاکید کی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو شارحین ہیں، بزرگ علماء ہیں، ان میں سے امام شوکانی نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ کسی صحیح حدیث سے مستحاضہ کے لیے ہر نماز کے وقت نیا غسل کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو مستحاضہ اپنے مقرر ایام ماہواری پورے ہونے کے بعد غسل کرے، اس کے بعد نماز کے لیے استنجا کر کے وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس کی کہ مستحاضہ کو کسی نہ کسی شناخت کرانے والی علامت کی جانب توجہ کرنا چاہیے، پھر جس علامت سے اس کو پہچان ہو جائے اس پر وہ پھر کاربند ہو جائے۔ تو یعنی اس کے اندر حیض اور استحاضہ، تو استحاضہ کے جو مسائل ہیں اس حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ نمبر ایک تو اس میں وہ علامات وہ ذہن میں رہنی چاہیے، حیض کے خون کی جو علامات ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد استحاضہ کا جو خون ہے وہ معلوم ہو، اور پھر اس کے بعد جو شریعت کے احکام ہیں، یعنی کہ نماز اس نے کب چھوڑنی ہے اور کب پڑھنی ہے، اور اس کو حیض کے کتنے دن اس کے مقرر ہیں، اور اس کی ہم عمر عورتوں یا ہم ازاج عورتوں یا خاندان کی عورتوں کتنے دن آتا ہے، تو اس کے مطابق حیض کے دن وہ گن لے گی، اور اس کے بعد بھی اگر خون نہیں رکتا ہے، خون جاری رہتا ہے، تو پھر وہ خون استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ تو پھر استحاضہ میں استحاضہ والے احکام ہوں گے اور حیض میں حیض والے احکام ہوں گے۔ آگے حدیث ہے، ان عطیہ رضی اللہ عنہ قالت كنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا، رواہ البخاری واللفظ له۔ کہ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ ہم ماہواری کے ایام میں نہا دھو کر صاف ہونے کے بعد گدلے اور زرد پانی کو کوئی چیز شمار نہیں کرتی تھی، اسے ہم کوئی اہمیت نہیں دیا کرتی تھی، یعنی اگر ایسا مادہ خارج بھی ہو تو اس کو ہم حیض تصور نہیں کرتی تھی۔ اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب عورت کو حیض کا خون آتا ہے اور وہ حیض کا خون جب بند ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر عورت کی شرمگاہ سے ایسا پانی نکلتا ہو کہ جو میلا کچیلا پانی ہو، یا پھر صفراتا زرد رنگ والا پانی ہو جس پر زردی غالب ہو، تو پھر وہ عورت کیا سمجھے گی؟ کبھی اس کے حیض کے ایام ختم ہو گئے ہیں کہ نہیں، اس کو نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں، اس کو نہا لینا چاہیے کہ نہیں، اس کو دوبارہ غسل کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں جی، تو اب یہ سوال پیدا ہوگا، تو اس حدیث سے حضرت عطیہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حیض کے بعد ایسے جس پانی کو جس میں زردی ہو یا گدلا پانی ہو، اس کو ہم کوئی چیز شمار نہیں کرتی تھی، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسے حیض تصور کیا جائے گا، نہ خاتون جو ہے اس کی بنیاد پر اپنی نماز وغیرہ چھوڑے گی، بلکہ جو اس کی جو دن ہے وہ پورے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پاک صاف ہو جائے گی نہا دھو کر کے، اور وہ پھر اپنی عبادات وغیرہ کرے گی، نماز روزہ وہ رکھے گی۔ تو المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زرد اور گدلے رنگ کے پانی کو حیض سمجھا اور شمار کیا جاتا تھا، اور حدیث مذکورہ میں ہے کہ ہمارے نزدیک ایسے پانی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بظاہر ان حدیث میں اختلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن
در حقیقت ذرا سا غور کرنے سے یہ اختلاف دور ہو جاتا ہے کہ اگر مذکورہ بالا رنگت کا پانی دوران حیض خارج ہو تو اسے حیض شمار کیا جائے گا، اور اگر اس کا جو مدت ختم ہو جانے کے بعد اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ حیض کے دوران خارج ہو تو اسے حیض شمار کیا جائے، اور مدت ایام کے بعد اس قسم کے پانی کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عورتیں ایام ماہواری کے بعد، حصول طہارت کے بعد رحم وغیرہ سے یہ گدلے یا زرد رنگ کے پانی کو کوئی اہمیت نہ دیتی اور نہ اسے کچھ شمار کرتی۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہو، آپ کے علم میں ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کریں اور اس کام سے منع نہ کریں تو وہ بھی حدیث بن جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث۔ یعنی کہ وہ حدیث ہوگی، لیکن وہ کون سی حدیث ہوگی؟ وہ تقریری حدیث ہوگی، کیونکہ حدیث کی 3 اقسام ہیں: قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ تقریری حدیث سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حدیث جس میں کوئی تقریر کی جا رہی ہے، نہیں۔ تقریری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب وہ کام جائز ہے۔ اگر وہ کام ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے، اس سے آپ روک دیتے۔ تو آگے حدیث ہے وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ ان اليہود كانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم يآکلوها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شيء الا النکاح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں جب کسی عورت کو حیض آتا تو لم یآکلوها، تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دیتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ فقال النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم اس خاتون کے ساتھ سوائے ہم بستری کے سب کچھ کر سکتے ہو۔ یہودیوں کے ہاں کیا تھا کہ جب عورت اپنے ایام مخصوصہ سے گزرتی، حیض کے ایام سے گزرتی، تو وہ اس کو بالکل الگ کر دیتے اور وہ اس کو ناپاک اور نجس سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ ایام حیض میں صرف اور صرف ایک کام نہیں کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ہم بستری اس سے نہیں ہو سکتی ہے، تو باقی وہ بالکل سب کام ہو سکتا ہے۔ ہم بستری کے علاوہ ہر کام جائز ہے، ہر کام درست ہے۔ تو اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی سے مسلمانوں کے لیے حائضہ عورت کے ساتھ بیٹھنا، لیٹنا، کھانا پینا سب جائز ہے، صرف اور صرف ایک کام سے منع کیا گیا، اور وہ ہے ہم بستری کرنا۔ یعنی شادی شدہ عورت ہے تو اس کا خامند ہے، تو اس کا خامند اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، بوس و کنار کر سکتا ہے، بوسہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، تو وہ بالکل جائز ہے، وہ بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہودی ایسا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہے، تو آپ نے ہمیں جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ بھی اس عورت کے ساتھ یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی جا سکتی۔ آگے حدیث ہے وہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأقتدر فیباشرنی وانا حائض متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یأمرنی، مجھے حکم دیتے۔ کیا حکم دیتے؟ کہ میں تہبند باندھ لوں، تہبند باندھ لوں، لنگوٹ باندھ لوں، فیباشرونی، پھر آپ میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے، وَأَنَا حَائِضٌ، اس حال میں کہ میں
حائزہ ہوتی تھی۔ تو اب اس حدیث سے بھی جو حائزہ عورت ہے اس کے ساتھ کس حد تک اس کا خامد وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بتاتی ہے۔ اچھا، اس میں لفظ آیا فیباشرونی، مباشرت، ایک ہوتا ہے مباشرت، ایک ہوتا ہے مجامعت۔ مباشرت کا معنی ہوتا ہے ایک آدمی کا جلد کو دوسرے کے ساتھ ملانا، جلد کو جلد کے ساتھ ملانا، اس کو کہتے ہیں مباشرت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حیض کے ایام میں مباشرت کرتے تھے، یعنی اپنا جسم ان کے جسم کے ساتھ ملا لیتے، یعنی آپ حکم دیتے تھے کہ تم کپڑا باندھ لو، لنگوٹ باندھ لو، تو لنگوٹ باندھ لیا گیا، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹ جاتے تھے اور بالکل ہم آغوش ہوتے تھے، جیسا کہ میاں بیوی وہ لیٹ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لیٹا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو لفظ ہے نا کہ فتزرو، کہ میں فتزرو، کہ میں کیا کروں، اظہار باندھ لوں، میں اظہار باندھ لیتی تھی، آپ حکم دیتے میں باندھ لیتی تھی، لنگوٹ باندھ لیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے تھے، تو میرے جسم کے ساتھ جسم لگاتے تھے لیکن صرف جماع نہیں کرتے تھے۔ تو یباشر یباشر مباشرتن کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جسم لگانا، یہ اس کے لغوی معنی ہے، اور مجازی طور پر اس سے جماع کے معنی بھی لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بعض جو منکرین حدیث ہیں وہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اس سے، کہ انہوں نے عوام کو احادیث نبویہ سے بدزن اور متنفر کرنے کے لیے اس کا معنی کیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کر لیتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں نے غلط معنی لیا ہے جو حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ صرف قرآن کو ماننا چاہیے، حدیث کو نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ قرآن تو محفوظ ہے لیکن احادیث کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ منکرین حدیث ہیں اور یہ گمراہ ترین لوگ ہیں، اور انہوں نے امت کو ایسے ایسے فتنوں میں مبتلا کیا ہے کہ جس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو یہ منکرین حدیث یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، حدیثوں سے متنفر کرتے ہیں، اور جن حدیثوں کو بیان کر کے متنفر کرتے ہیں ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ دیکھو جو محدثین نے یہ کیسی باتیں جمع کر دی ہیں اپنی کتابوں میں، کیسی حدیثیں نکلی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کیا کرتے تھے۔ تو بھائی اس کا معنی ہی نہیں ہے نا، تو یہ تو معنی تم نے نکالا ہے، یہ تو غلط معنی ہے۔ جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں وہ تو کبھی اس کا معنی کرتے ہی نہیں ہے، کسی محدث نے معنی کیا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تم نے اپنی طرف سے معنی نکالا اور معنی نکال کر گھڑ دیا لوگوں پر، تو لہٰذا یہ غلط بات ہے۔ تو اس کا معنی جلد کے ساتھ جلد ملانا ہے، جسم کے ساتھ جسم ملانا ہے، اس کا معنی مجامعت کرنا، جمع کرنا، اور یہ اس کا معنی ہی نہیں ہے اور نہ کوئی یہ بیان کرتا ہے۔ تو لہذا ان لوگوں کی اپنی طرف سے پھیلایا ہوئے جھوٹ اور غلط بات، جبکہ احادیث میں تو اس کی ممانعت آئی ہے کہ ان ایام میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا منع ہے، بلکہ حرام ہے، نجائز کام ہے، تو یہ کیسے حکم دیا جا سکتا ہے؟ تو قرآن مجید میں اس کی صریحاً ممانعت ہے۔ نتیجہ اس سے یہ برآمد کرتے ہیں کہ احادیث جھوٹی ہے، نعوذ باللہ، اور یہ قابل اعتبار نہیں۔ حالانکہ جیسا اوپر بیان ہوا مباشرت کے معنی کیا ہے، جسم کے ساتھ جسم لگانا، تو اس سے جماع کے معنی کرنا یہ بدیانتی ہے، تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات کیا ہے کہ ایام حیض میں میاں بیوی آپس میں وہ لیٹ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، جسم کے ساتھ جسم ملا سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک کام نہیں کرنا، اور وہ ہے ہم بستری، اس کی ممانعت۔ آگے حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی مرأته وہی حائض
قال يتصدق بدينار او بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن قتان ورجح غيرهما وقفه۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے پاس اس حالت میں جائے، الذی یأتی مرأتہ، وہ آتا اپنی بیوی کے پاس، وہی حائض، اس حال میں کہ وہ حائضہ ہوتی ہے، حیض کے ایام سے گزر رہی ہوتی ہے، ایام ماہواری اس کو آئے ہوتے ہیں۔ قال، تو ایسا شخص اگر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، یعنی اس سے جماع کر لیتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، تو اس نے ایک غلط کام کیا، تو فرمایا یہ تصدق بدینار، تو وہ پھر صدقہ کرے گا 1 دینار، او بنصف دینار، یا آدھا دینار، یعنی 1 دینار یا آدھا دینار وہ صدقہ کرے گا۔ رواہ الخمسۃ وصححہ حاکم، اور اس حدیث کو 5 نے روایت کیا، اور حاکم اور ابن قتان نے دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ دوسرے محدثین نے اسے موقوف کہا ہے، یعنی کہ یہ صحابی کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے۔ تو اب یہاں جو لفظ ہے نا، یاتی امرأتہ کا معنی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جماع کرے، اور جہاں تک دینار یا نصف دینار خیرات کرنے کا تعلق ہے، تو اس بارہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، یا تو وہ 1 دینار کرے، آدھا دینار کرے، تو یہ یا تو ہونا چاہیے تھا کہ 1 دینار کرے گا یا پھر آدھا دینار کرے گا، لیکن اب یہ تو اختیار دے دیا گیا 1 دینار یا آدھا دینار۔ تو اس کے درمیان جو اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر وہ ان دنوں میں ہم بستری کرے کہ جو حیض کے ابتدائی دن ہے، تو پھر وہ 1 دینار صدقہ کرے گا، یعنی زیادہ جرمانہ ادا کرے گا۔ اور اگر وہ ان دنوں میں کرے کہ جو حیض کے ایام اختتام ہو رہے ہیں، تو آخری دنوں میں وہ کرے، تو پھر وہ آدھا دینار صدقہ کر دے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ اب یہ اس کا صدقہ کر دینا، کیا کوئی شخص اب اس وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ ایام حیض میں ہم بستری کر سکتا ہے، پھر وہ بعد میں صدقہ کر دے، یعنی کہ وہ جرمانہ ادا کر دے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ وہ توبہ کرے گا کہ اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، اس نے ایک حد کو پامال کیا ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، تو وہ پہلی بات توبہ کرے گا، اور یہ پھر کفارہ ادا کرے گا۔ تو اب یہ کفارہ جو ہے، کیا اس پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے؟ تو جو صحیح اور درست بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ مندوب اور مستحب ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس پر واجب ہے، لازم ہے، اس کو ہر صورت کرنا ہے۔ نہیں، اس میں جو بعض دفعہ ایسا ہے کہ کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، وہ صدقہ کہاں سے کرے، وہ غریب آدمی ہے، وہ صدقہ کہاں سے کرے؟ تو اب یہ پھر مستحب ہے، اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ کر دے، اگر نہیں ہے تو وہ پھر نہ کرے، لیکن وہ توبہ ضرور کرے گا، استغفار ضرور کرے گا، اللہ سے معافی ضرور مانگے گا، چونکہ اس نے ایک وہ کام کیا ہے جو کہ حرام کام تھا، جو کہ غلط کام تھا، جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ ان دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، اور کب تک الگ رہنا ہے؟ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم حیض کے دنوں میں اپنی بیویوں سے الگ رہو، ان سے جدا رہو، یعنی کہ ہم بستری نہ کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ وہ تجھ سے حیض متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ تو لہذا اب یہ ہاں، اب یہ کتنا ہوتا ہے، دینار کتنا ہوتا ہے آج کے لحاظ سے اگر ہم یہ کہیں تو یہ کم و بیش 4.5 ماشے جو ہوتا ہے،
یعنی کہ 4 گرام، اور ہاں 374 ملی گرام سونا، تو وہ اتنا صدقہ کرے گا۔ تو اب اس میں ایک اور یہ بات ہے کہ بھی حیض کے دنوں سے خاتون اگر گزر رہی ہے، حیض مکمل ہو جائے، تو پھر وہ اپنے خاوند کے لیے کب حلال ہوتی ہے؟ تو اس بارے میں بھی جو صحیح اور درست بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ غسل کر لے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب حیض کا خون بند ہو گیا تو پھر وہ استنجا بھی اگر کر لے تو پھر وہ اپنے خاوند کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، درست بات کیا ہے؟ وہ اس وقت حلال ہوگی خاوند کے لیے کہ جب وہ غسل کر لے گی، صرف خون کا رکنا نہیں بلکہ وہ پاک ہو گی، چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، کہ جب وہ پاک ہو جائے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد غسل ہی ہے، اس سے مراد غسل ہے۔ جیسے ایک اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے نا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو۔ تو یہاں تطہروا سے مراد اغتسال ہی ہے، یعنی ان آیات میں اغتسال کو تطہر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو جب عورت غسل کر لے گی تو اس کو غسل کر لینا چاہیے، جب وہ غسل کر لے گی تو وہ پھر پاک ہو جائے گی، پھر خامد اس کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خون بند ہوا اور وہ خامد کے لیے حلال ہو گئی، نہیں، اس کا غسل کرنا ضروری ہے، غسل کرنا لازمی ہے، پھر وہ خامد کے لیے حلال ہو۔ آگے حدیث ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حادت المرأة لم تصلی ولم تصم، متفق علیہ فی حدیث طویل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس اذا حادت المرأة، کیا عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے تو لم تصلی ولم تصم، تو نماز اور روزہ چھوڑ نہیں دیتی؟ تو یہ ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث میں سے یہ حدیث کا اتنا سا حصہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ حمزہ جو ہے انکار کے لیے استعمال ہوا ہے، تو معنی یہ کہ شریعت میں تو ایسی عورت کے لیے نماز اور روزہ ترک کر دینا ثابت ہے، یعنی کہ وہ نماز بھی چھوڑ دے گی اور روزہ بھی چھوڑ دے گی، لیکن پھر وہ نماز کی تو قضا نہیں دے گی لیکن روزے کی قضا دے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب ایام حیض ہوں تو عورت روزہ بھی چھوڑ دے اور نماز بھی چھوڑ دے، لیکن بعد میں پھر وہ روزوں کی قضا دے گی، روزے پھر وہ رکھے گی۔ تو اس حدیث میں جو مختصر بیان ہوئی ہے، پوری حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں میں واعظ فرمایا، ان کو نصیحت کی، خطاب کیا، تو آپ نے فرمایا میں نے تم عورتوں سے بڑھ کر جو دین اور عقل دونوں میں ناقص ہے کسی کو نہیں دیکھا، جو ایک سمجھدار آدمی کی عقل کو بھی لے اڑتا۔ یہ سنتے ہی عورتیں اچانک اٹھیں اور دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری عقل اور ہمارے دین میں کس چیز کا نقص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ عورت کی گواہی مرد گواہی سے عادی ہے؟ عورتوں نے عرض کیا کیوں نہیں، بالکل ایسے ہی، کیونکہ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتوں کی عقلوں کا نقص ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتوں کے دین کا نقص ہے۔ تو یہ پوری حدیث ہے۔ تو یہاں عقل سے مراد اشیاء کو سمجھنا اور ان کو ضبط کرنا ہے، نہ کہ مراد وہ عقل ہے جو جنون کے مقابل بولی جاتی ہے۔ یعنی اشیاء کو سمجھنا اور ان کو ضبط کرنا، یہ جو مرد جو ہے
اس لحاظ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ پختہ ہیں اور عورتیں اس لحاظ سے کمزور ہیں۔ تو اس کی سے معلوم ہوا کہ عورت حیض کے دنوں تک نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے، جبکہ مرد حضرات ان دنوں نمازیں پڑھنے کی وجہ سے بنسبت عورتوں کے زیادہ کامل دین والے بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرا پڑھ رہا ہے، تو جو پڑھ رہا ہے اس کا دین کامل ہوا، تو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اب چونکہ دین میں یہ نقصان اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے ہے، لہذا یہ نقص اور کمی معیوب اور قابل ملامت نہیں ہے، یعنی اس بنیاد پر ہم عورتوں کو ملامت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس قصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، حسن اخلاق اور عورتوں پر شفقت اور رحمت بھی معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مناقشہ کو صبر کے ساتھ برداشت فرمایا اور بجائے ڈانٹنے اور جھڑکنے کے ان کے سوال کا نہایت حکیمانہ جواب آپ نے عطا فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی سوال کرے، مناقشہ کرے، تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ سمجھنے کے لیے اگر سوال کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، اس کا جواب دینا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ اس کا اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو بات سمجھانی چاہیے، نہ کہ اسے ڈانٹ دیا جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی سے مسئلہ پوچھا جائے اور مسئلے میں خاص طور پر پھر حدیث کا حوالہ مانگا جائے اور اس مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے کہا جائے اس بارے میں ہمیں حدیث بتاؤ، ہمیں صرف حدیث چاہیے، ہمیں کسی امام کا فتویٰ، کسی اور کا قول نہیں چاہیے، تو لوگ ذرا اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھدار زیادہ ہیں کہ تم ہو، تم ہمیں بتاؤ گے کیسے مسئلہ بتانا ہے کہ نہیں، لہٰذا وہ لوگ ناراض ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سائل جب سوال کر رہا ہے تو اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے، اس کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ تو اگر وہ آپ سے یہی پوچھ رہا ہے کہ بھی حدیث بتاؤ اس معاملہ میں، تو پھر آپ حدیث بتائیں، اگر حدیث معلوم نہیں ہے تو پھر بعد میں اس کو بتا دو، لیکن اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، جیسا کہ دیکھا گیا کہ لوگ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی عالم سے کسی حکم کی معرفت یا حکمت کی رہنمائی کو مطالبہ کیا جائے تو وہ شرح صدر کے ساتھ سائل کو جواب دے، وگرنہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ اور یہی معلوم ہوا کہ حیض کے دوران عورت فرض یا نفل میں سے کچھ بھی ادا نہ کرے، یہ بات دین اسلام میں مقرر اور طے ہے۔ تو اس بنا پر الیس اذا حاضت میں استفہام تقریر کے لیے ہوگا، نہ کہ انکار کے لیے ہوگا۔ تو آگے حدیث ہے، وَأَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جِئْنَا صَرِفًا حِزْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم افعلی ما يفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، متفق علیہ وفی حدیث طویل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، لما جئنا، جب ہم آئے صرف مقام پر، تو میں حیض سے ہو گئی، مجھے حیض آ گیا۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کا۔ آپ نے جب حج فرمایا تو امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اس سفر میں چلتے چلتے جب ہم صرف مقام پر آئے تو وہاں جب میں پہنچی تو مجھے حیض آ گئی۔ وقال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا افعلی ما یفعل الحاج، کہ تم وہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت، ہاں بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، حتی تطہری، یہاں تک کہ تو پاک ہو جائے، یعنی بیت اللہ کا طواف چھوڑ دے اور پھر طواف چھوڑ کر کے وہ تمام کام کرو جو ایک حاجی کرتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ایک تو حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ لے کر کے حج کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو ان سب ازواج مطہرات نے عمرہ کا احرام باندھ کر حج تمتع کی نیت کی تھی۔ اس دوران مقام صرف پر پہنچ کر عائشہ کو حیض آ گیا۔ یہ مدینہ کے راستہ میں ایک مقام کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے تو بیٹھی رو رہی تھی، تو دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے حیض آ گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم کوئی بات نہیں، تم حج والے سارے
کام کرو سوائے بیت اللہ کا طواف۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ یہ تو وہ کام ہے جو اللہ نے حضرت حوا سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام عورتوں پر اللہ کی طرف سے یہ اللہ نے رکھ دیا ہے ان پر، تو لہٰذا یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو تمہیں گھبرانے کی رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا افعلی، تو یہ حکم جو ہے کہ حج کے دوران جو معمور بے واجب ہوگا اس کے حق میں یہ امر وجوب کے طور پر ہوگا، اور جو معمور بمستحب ہوگا اس کے حق میں یہ امر مستحب ہوگا۔ البتہ اس امر کے اباحت کے لیے ہونے کا بھی احتمال ہے کہ سوائے طواف بیت اللہ کے تمہارے لیے دیگر مناسک حج مباح ہے، وہ جائز ہے، وہ تم کر سکتی ہو۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو طواف ہے تو اس کے لیے تو طہارت شرط ہے، اور دیگر امور کے لیے پھر طہارت شرط نہیں ہے۔ تو اس لیے تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ حیض والی عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ اور رہے حج کے دیگر مسائل کہ عمرہ کو حج کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ اور معلوم ہوا کہ مناسک حج، سعی، وقوف اور رمی وغیرہ کے لیے طہارت شرط نہیں، البتہ طہارت کے ساتھ ان مناسک ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی غمزدہ ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو تسلی دینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو روتے دیکھ کر تسلی دی اور فرمایا حیض کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹی کی تقدیر میں لکھا ہے، رونے کی بات نہیں، یہ امر تو ہر عورت کو پیش آتا ہے، لہذا حیض کا آنا ایک طبی امر ہے، تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی سزا یا عقوبت نہیں ہے، لہذا اس پر پریشان مت ہو۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر حیض والی عورت کو طواف منع ہے لیکن طواف کے لیے طہارت شرط ہونے میں بہرحال اختلاف راجح قول یہ طواف کے لیے طہارت شرط نہیں، یعنی ان تمام امور کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ ہاں، طہارت سے اگر کوئی شخص ان امور کو انجام دے گا تو یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہوگا۔ آگے حدیث ہے وَعَنْ مُعَاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يحل للرجل امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو دریافت کیا، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ما يحل للرجل من امرأته، کہ حیض والی عورت سے مرد کے لیے، اس کے خامد کے لیے کیا حلال ہے؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا ما فوق الازار، ازار سے اوپر اوپر جو ہے، اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے۔ رواہ ابو داود وضعفہ، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ ہے نا ما فوق الازار، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کو چھوڑ کر وہ حیض کی حالت میں مرد کو حلال، اس سے اوپر بدن سے اور اس کے نیچے کے بدن سے وہ مرد جو ہے، خامد جو ہے، وہ استمتاع کرے، یعنی فائدہ اٹھائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اس میں تو یہ مسئلہ، لیکن جب صحیح مسئلہ اور درست مسئلہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر عورت کو حیض ہے تو ساری عورت مرد کے لیے حلال، ماں سوائے ایک کام، وہ ایک کام نہیں کرنا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہم بستری اور جمع، باقی سب حلال ہے، سب جائز ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حکم دیا کرتے تھے تو وہ پھر لنگوٹ باندھ لیا کرتی تھی، جو ہے لیٹنا، بیٹھنا، بو سکنار کرنا، کھیلنا کودنا، تو یہ سب جائز، عورت حلال ہے، صرف ایک کام ہی کرنا اور وہ ہم بستری ہے، باقی عورت مرد کے لیے حلال ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہاں حیض کے جو مسائل تھے، استحاضہ کے جو مسائل تھے، وہ بیان ہوئے۔ اس کے بعد مسائل بیان ہو گئے نفاس کے، اور نفاس
اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو خون آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد بالعموم، اور کبھی کبھی ایک آدھ دن اس سے پہلے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر جو بعد میں خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون ہی کہیں۔ تو حدیث ام سلمہ قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت وہ فرماتی ہیں کانت النفساء کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نفاس والی عورتیں نفاس آنے کے بعد 40 دن تک بیٹھی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نفاس والی عورتیں نفاس آنے کے بعد 40 روز تک نماز روزہ ادا کرنے سے بیٹھی رہتی تھیں، یعنی 40 روز تک نماز روزہ ادا نہ کرتی تھی۔ تو اس حدیث کو امام نسائی کے علاوہ 5 ائمہ نے روایت کیا ہے، اور مذکورہ روایت کے الفاظ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس والی عورت کو نفاس کے دنوں کی نمازوں کی قضا ادا کرنے کا حکم نہ دیا۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت نفاس کے دنوں سے گزر رہی ہے، ظاہری بات وہ نماز نہیں پڑھتی، تو لہذا جب اس کے نفاس کے دن ختم ہو جائیں گے کیا وہ نماز ادا کرے گی، ان کی قضائی دے گی کہ نہیں دے گی؟ تو خاص طور پر یہ ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس والی عورت کو قضا ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ جب عورت بچہ جنم دے اور اس کو نفاس کا خون آنے لگے تو جب تک یہ خون آتا رہے وہ نماز روزہ میں سے کچھ ادا نہ کرے۔ اور یہ نفاس کتنی مدت تک رہتا ہے؟ تو حدیث میں آ گیا کہ وہ 40 دن تک، لیکن ہماری پیچھے اس پر بات ہوئی تھی کہ 40 دن تک ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ یہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اور جلدی ختم ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج کل میڈیکلی کچھ ایسی ادویات ہیں، ایسی گولیاں کھلا دی جاتی ہیں، یا پھر ڈلیوری ہاسپٹل میں ہوتی ہے اور کی صفائی کر دی جاتی ہے، تو جب رحم کی صفائی ہو گئی تو اس کا مطلب جو خون جو آتا ہے وہ بنیادی طور پر رحم کی صفائی کے لیے ہی آتا ہے، اس سے رحم صاف ہو جاتا ہے، تو لہذا وہ صفائی کر دی گئی ہے، تو لہذا وہ خون جلدی بند ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ خون بند ہو جائے گا تو نفاس کا خون ختم ہو گیا، جب نفاس کا خون ختم ہو گیا تو وہ عورت غسل کر کے پاک صاف ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد نماز بھی ادا کرے گی، اور دیگر سارے وہ کام جو نہ ہو گئے تھے اب اس کے لیے وہ جائز ہو جائیں گے، اس کو وہ ادا کرنے ہیں۔ اگر دم نفاس کا جو خون ہے 60 دن سے اوپر نکل جائے اور حیض کی عادت کے موافق ہو تو اسے حیض کہیں گے، وگرنہ وہ فاسد خون ہے، چنانچہ عورت غسل کر کے نماز روزہ ادا کرے گی اور وہ خاوند کے لیے بھی حلال ہوگی۔ نفاس کے دنوں کی نماز اور روزہ کی قضا جو ہے، ہاں، نماز اس کی قضا نہیں ہے، جبکہ جو روزہ ہے تو اس کی وہ قضا دے گی۔ تو نفاس اور حیض جو خون ہے اس کے فرق کے بارے میں اس سے پہلے بات ہماری ہو چکی تھی کہ نفاس کا خون کیا ہوتا ہے اور حیض کا خون کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کتاب الطہارہ جو ہے اس کا اختتام ہو گیا، تو حیض کے مسائل اور نفاس کے مسائل وہ ختم ہو گئے۔ تو اس حوالے سے اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس تقریباً 10-12 منٹ ہیں، تو آئندہ انشاءاللہ کتاب الصلاۃ
نماز کے احکام و مسائل ان کو بیان کریں گے۔ تو اب تک تو نماز کے لیے جو ایک شرط ہے نا طہارت، نماز کے لیے جو شروط ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے طہارت، یعنی کہ اس آدمی کا پاک صاف ہونا۔ تو اس لیے طہارت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس میں غسل کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، پیشاب پخانے کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، تو سارے کے سارے بیان ہو گئے۔ تو آئندہ انشاءاللہ الرحمن اصل وہ کام جس کے لیے طہارت کے مسائل سیکھنے تھے وہ ہے نماز۔ تو پھر نماز جو ہے تو وہ انشاءاللہ الرحمن اس کے مسائل آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ حدیث کو ہمیں اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اگر سوالات ہیں، ہماری وہ بہن موجود ہے جو سوالات پڑھ دیا کرتی ہے، تو اگر وہ موجود ہے تو پھر وہ سوالات پڑھ دے تاکہ ہم سوالات کے جوابات دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے، اس سے منسلک تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں باہر یورپ میں یا امریکہ میں وائرس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو بیٹا میرا ماشاءاللہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے والا ہے، تو اس کو تقریباً ہفتہ 10 دن ہوا ہے، بیمار ہوئے ہیں، مطلب وائرس ہوا ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ ابھی جانا چاہتے ہیں مگر یہاں پہ کافی زیادہ پرابلم ہے۔ تو کیا ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے یا گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ شکریہ۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دیگر جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں کہیں بھی، اللہ ان تمام کو صحت عطا فرمائے، اور باقی جو لوگ ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ تو دوسری بات یہی ہے، تو آپ نے مسئلہ پوچھا وہ یہی ہے کہ ان حالات میں وہ اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں جو علماء ہیں، مفتیان ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ وبا ہے اور وبا کی کیفیت ہے، تو اس وبا کی کیفیت میں گھروں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے انشاءاللہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک حدیث آتی ہے کہ جو بندہ کوئی عمل تسلسل کے ساتھ کرتا ہو، وہ نماز کا ہے، تہجد کا ہے، تلاوت کا ہے، ذکر اذکار کا ہے، کوئی بھی کام جو کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو پھر بیماری کی وجہ سے ظاہری بات ہے وہ عمل اس طرح نہیں کر پاتا جس طرح کہ وہ تندرستی کے ایام میں کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین اس کو وہی ثواب عطا فرماتے ہیں بیماری کے ایام میں بھی جو وہ تندرستی کے ایام میں جیسے عمل کیا کرتا تھا، وہ پورا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ مجھے تو کہ بات سمجھ آتی ہے دوسرا گھر میرا نماز سوال، پڑھ سکتے ہیں۔ جی میرا سوال ختم نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ وہ امام صاحب یا وہاں پہ جو بڑے ہیں، میرے بیٹے کی ایج جو ہے وہ 30s میں ہے، ارلی 30s میں، لیکن امام صاحب بھی کال کر کے کہتے ہیں کہ اب تم آؤ آ کے تو نماز پڑھو، تم کیسے ہو؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ سردی تو بہت زیادہ ہے امریکہ میں، مطلب خاص کر صبح کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم اس قدر سردی ہے بہت زیادہ کہ اس کا دوبارہ مطلب بیمار ہونے کا، کیونکہ وہ بہت سینسٹیو ہے، تو ذرا سا اس کو وہ ٹھنڈ لگ جائے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ گھر پڑھ لو، تو کہتے ہیں نہیں مجھے تو امام صاحب بھی کال کرتے ہیں، تو میں پھر ان کو کیا جواب دوں؟ تو وہ کیا جواب دوں امام صاحب کو؟ جی میں بتا رہا ہوں، اس معاملہ میں نا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ہیں ماں، اور ماں جو ہوتی ہے نا وہ بچہ جتنا بھی سینسٹیو ہے، ماں کا دل اس بچے سے 100 گنا زیادہ سینسٹیو ہے، تو جی آپ کی جو ماں کی مامتا ہے نا، ظاہری بات ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ لیکن ایک تو ہو گیا مسئلہ تو یہی ہے کہ بھی ان ایام میں گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ ہمارا بھائی مسجد میں جانا چاہتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں
تو پھر آپ اس کو اجازت دے دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا، اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور لوگوں کی محبت اور دعائیں بھی اس کو ملیں گی، اور انشاءاللہ وہ صحت یاب بھی ہو جائے گا۔ تو میری بھی آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمارے اس بھائی کو آپ مسجد جانے کی اجازت دے دیں، باوجود اس کے کہ گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہ ہے کہ دیکھیں ہماری یہ جیسی ہے کہ بیٹا السلام علیکم۔ ہمارے لیے وائرس لے آئے تو وہ بھی مشکل ہو جاتا، آپ کو تو پتہ ہی ہے، چلے وہ خود تو ٹھیک رہے، ہم بیمار ہو جائے تو کیا کریں گے پھر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ السلام آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ السلام بیٹا بھی، ہم بھی، وہ سارے نمازی بھی آپ کے لیے السلام دعا علیکم شیخ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ السلام رکھے۔ ہاں، جزاک وعلیکم السلام اللہ۔ السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ وعلیکم اگر السلام۔ ہم ایک جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم طواف کر رہے ہوں اور اس دوران شیخ آپ حیض نے آ جائے کفارے تو کے ہم کیا لیے کریں 1 گے؟ دینار کا ہاں، تو اس دوران میں اگر طواف کر رہے ہوں اور پھر ان ایام سے خاتون ہو جائے تو وہ اسی وقت طواف چھوڑ کر چلی جائے گی، اسی وقت وہ طواف ختم کر دے گی اور چلی جائے گی، اور باقی امور انجام دے گی، اور بعد میں پھر وہ طواف ادا کر لے گی۔ اور باقی انشاءاللہ تفصیلاً یہ مسئلہ آئے گا جہاں پر ہم کتاب الحج پڑھیں گے نا، حج کے احکام جب آئیں گے تو وہاں تفصیلاً اس پہ بات ہو جائے گی، لیکن فی الحال اتنا ہی ہے کہ اس وقت فوراً وہ طواف ختم کر دے، اور طواف ختم کر کے وہ مسجد حرام سے نکل جائے، کیونکہ حائضہ عورت جو ہے وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتی، یہ پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب یہ سوال ہے کہ اگر جیسے ظہر کی السلام علیکم نماز شیخ، یا کوئی آپ بھی نے وقت کفارے کے لیے 1 دینار کا کہا تھا۔ کوئی بھی جی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے لیکن ابھی نماز ادا نہیں کری ہے اور پھر حیض آ جاتا ہے، تو کیا ہمیں جب ہم پاک ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ نماز دہرانی پڑے گی جو وقت داخل ہو گیا تھا؟ ہاں، نہیں، اب بنیادی طور پر اب اس کا وقت جو ہے، ظاہری بات ہے ظہر کی نماز کا وقت تو عصر کی نماز سے پہلے پہلے تک کا ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ اس خاتون ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تھا اور اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے سستی کی وجہ سے، پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھنی چاہیے تھی، بر وقت پڑھنی چاہیے تھی تاکہ مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا، لیکن اگر پیدا ہو گیا ہے تو پھر مجھے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس کو وہ نماز دہرانی پڑے گی، وہ نماز اس کو ادا کرنی ہے، چونکہ وہ نماز اس پر فرض ہو گئی تھی اور اس کے ذمہ تھی، اس نے وہ ادا کرنی تھی، تو لہذا اس نے وہ وقت سے نہیں پڑھی ہے، تو لہذا وہ جب پاک ہو تو پھر وہ اس نماز کو پڑھ لے۔ جزاک اللہ ہے خیر۔ یہ بلوغ المرام کتاب کے بارے میں کچھ بتائیے، یہ کتاب نام ہم پہلی دفعہ سن رہے۔ یہ جو کتاب ہے نا جی، یہ پہلی دفعہ آپ نام سن رہے ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ معروف ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کی ولادت ہے 773 ہجری میں، اور ان کی وفات ہے 852 ہجری میں، اور ان کی جو سب سے معروف اور مشہور کتاب ہے وہ ہے فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کا نام ہے فتح الباری، اور وہ پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور صحیح بخاری کی وہ سب سے مستند ترین شرح ہے فتح الباری۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کتاب ہے، اور انہوں نے اس کتاب کو تمام بڑی بڑی کتابوں سے ان احادیث کو نکال کر کے جو احکام کی حدیث ہیں، جن کے اندر حکم ہیں، ان احادیث کو جمع کر دیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ان تمام احادیث کو ایک، بھلے طالب علم ہو بھلے وہ عام آدمی ہو، وہ ان احادیث کو پڑھ لے اور دین کے احکام سیکھ لے، چونکہ جیسا کہا جاتا ہے نا
کہ اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حلال حرام جائز ناجائز پاکی ناپاکی اس کا علم اس کو آ جائے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ضرورت کو پورا کیا کہ ایسی وہ بنیادی احادیث جن کا تعلق احکام سے ہے ان کو انہوں نے جمع کر کے امت کو پیش کر دیا، اور پھر یہ کتاب اتنی معروف ہے کہ عرب و عجم میں جو تقریباً تمام مدارس ہیں اور ان میں جو مبتدی طالب علم ہوتے ہیں یعنی کہ پہلے دوسرے سال میں پڑھتے ہیں تو ان کو یہ حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ ایک دفعہ ان کو پڑھ لے، پھر آگے اسی کتاب میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کی تفصیلات بڑی بڑی کتب میں آتی جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی حدیث ہم پڑھتے ہیں اس کے آخر میں آتا ہے اس کو 4 نے روایت کیا ہے، اس کو 5 نے روایت کیا ہے، اس کو 7 نے روایت کیا ہے، تو اس کے اندر بنیادی طور پر بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل اور دیگر کتب احادیث کی اس کے اندر موجود ہیں حدیثیں، اور پھر وہ ان کے حوالے بھی بتاتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے یا پھر یہ سنن اربع میں ہے یا مسند احمد میں ہے۔ تو اس لیے ہر حدیث کے بعد پھر اس حدیث کا جو ماخذ اور مرجع ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ان تمام بڑی کتب سے احادیث چن کر کے اس میں جمع کر دی گئی ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ بلوغ المرام، بلوغ کا مطلب تھا پہنچنا، المرام کا مطلب ہے مقصد، تو مقصد تک پہنچنا کیسے؟ من ادلۃ الاحکام، احکام کی دلیلوں کے ساتھ۔ تو یہ مختصر سا اس کے بارے میں اس کا تعارف ہے بلوغ المرام کا۔ جی شیخ السلام علیکم شیخ، آپ کا تعارف کرائیں گے آپ؟ میرا تعارف اگر لوگوں کے سوالات ہیں تو وہ بتا دیے جائیں تو اچھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وہ میں نے یہ پوچھنا تھا، جب ہم یعنی باتھ روم میں جاتے بچے کے یعنی ٹوائلٹ سیٹ پہ تھوڑے بہت پیشاب کے قطرے ہوتے تو اس کو ہم پھر ٹیشو سے صاف کرتے، کیونکہ ان ملکوں میں آپ کو پتہ ہے کارپیٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ دھوتے ہیں تو وہ تو سارا نیچے چلا جاتا ہے، تو اس پر پھر ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کا سوال ٹھیک سے مجھے سمجھ نہیں آیا، سوال دوبارہ دوہرا دیں ایک دفعہ۔ یعنی بچہ جب چھوٹا بچہ جاتا ہے تو ٹوائلٹ سیٹ پہ وہ پیشاب کرتا ہے تو وہ سیٹ کے اوپر تھوڑے بہت قطرے پڑے ہوتے ہیں، جو سٹینڈ والا ہوتا ہے سیٹ نا، تو پھر ہم اس کو ٹیشو سے صاف کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ دھو تو نہیں سکتے، نیچے کارپیٹ ہوتی ہے تو پھر سارا نیچے چلا جاتا ہے نا، تو یہ اس طرح ٹھیک ہے کہ نہیں دھونا پڑے گا، اس کے کیا کرے پھر؟ ہاں، اب اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر معمولی چھینٹیں لگتی ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں لگی ہیں تو وہاں پہ آپ کپڑا گیلا کر کے اس کے اوپر پھیر دیں، گیلا کپڑا کریں اور اس کو اس کے اوپر پھیر دیں، تو یہ انشاءاللہ کفایت کر جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ چھینٹیں نہیں ہے، بچے کا باقاعدہ پیشاب ہے اور وہ جگہ پیشاب کی وجہ سے گیلی ہو گئی ہے، جیسے پانی گرتا ہے نا تو صاف پتہ چلتا کارپیٹ وہاں سے گیلا ہو گیا، ایسے ہی پیشاب کی وجہ سے اگر وہ گیلا ہو گیا ہے تو پھر اس کو آپ وہاں سے دھوئیں، کیونکہ بغیر دھوئے وہ گندگی جو ہے اس کارپیٹ سے نہیں نکلے گی، تو اس کو آپ دھوئیں گے۔ اچھا، تو وہ پھر کارپیٹ فکس ہے نا، اس کو تو دھویا تو نہیں جاتا، وہ تو چھت میں چلا جاتا ہے پانی پورا۔ نہیں 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 نہیں، دھویا جاتا ہے اس کو، اس کا دھونے کا طریقہ ہے۔ وہ دھونے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک کپڑا لیں اور پانی ڈالیں، پانی کسی بالٹی میں لیں، اس میں سرف وغیرہ ڈال لیں اور پھر ایک برتن اور ساتھ میں، اب وہ گیلا کپڑا کر کے اس کے اوپر اس کو پھیریں اور اس سے پھر اس کو جذب کر کے دوسرے اس میں نچوڑیں، تو 4-5 دفعہ جب آپ اس کے اوپر کپڑا پھیریں گے اور اس سے پھر گندا پانی وہ دوسرے میں نچوڑیں گے تو انشاءاللہ وہ صاف ہو جائے گا اور خشک ہونے پر وہاں پر بدبو وغیرہ نہیں آئے گی۔ تو کارپیٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح تو بڑے بڑے کارپیٹ دھوئے جاتے ہیں، ان کی سروس کی جاتی ہے اور ان کو اٹھاتا کوئی بھی نہیں، تو اس طریقے سے دھویا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا ایک سوری شیخ آپ نے دینار کے متعلق کہا تھا نا، دینار کا
السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے کہ ویسٹرن ٹوائلٹ یوز کرنے سے ناپاکی ہو جاتی ہے. لوگ بولتے ہیں کہ ویسٹرن ٹوائلٹ یوز نہیں کرنا چاہیے، یا پھر اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایک بار نیچے سے نہانا چاہیے. ہاں، آپ وہ کہہ رہے ہیں کموڈ جو ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کا شاید آپ بات کر رہے ہیں. تو جی. دیکھیں، ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ جسم پر اگر پیشاب پخانہ لگتا ہے تو وہ بھلے اس کموڈ پر بیٹھ کر لگتا ہے یا دوسرے پر لگتا ہے، تو وہ جہاں لگے گا اس کو تو دھونا ہی دھونا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کموڈ پر بیٹھتا ہے اور اس کو معلوم ہے کوئی چھوٹا پیشاب کرے یا بڑا کرے تو اس کو اس کے چھینٹے یا کوئی ذرات اس کے بدن کو نہیں لگتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس نے استنجا تو کرنا ہی کرنا ہے، تو لہذا اب اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے محسوس تو بعض دفعہ نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنا ہاتھ پھیر کے دیکھتا ہے یا ٹیشو سے دیکھتا ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ ذرات نشانات لگتے ہیں. چونکہ اس میں پانی بھرا ہوتا ہے تو پانی میں جب پخانہ اوپر سے گرتا ہے تو اس میں سے جو چھینٹیں ہوتی ہیں وہ اوپر کو آتی ہیں، تو لہذا اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ انسان کے بدن کو کچھ نہ کچھ چیز لگ جاتی ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ دھو لیں تاکہ شک شبہ دور ہو جائے اور انسان پاک صاف رہے. لیکن اگر کسی کو معلوم ہے، اس نے بارہ اپنا تجربہ کیا ہوا ہے کہ کوئی چیز اس کے جسم پر نہیں لگتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر لگتی ہے تو پھر اس کو دھو لینی چاہیے. لیکن صرف اس کموڈ کو استعمال کرنے سے نیچے دھونا لازم نہیں آتا. دھونا اس وقت لازم آئے گا جب انسان کے بدن پر کوئی چیز لگے گی. جی. اور اگر اس کا یوز کرنے کے بعد یعنی آپ اس کو فلش کرتے ہیں تو تھوڑے بہت ذرے رہ جاتے تو بار بار فلش کرنا پڑے گا، پھر بیٹھ کے استنجا کرنا پڑے گی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بھی انسان نے اپنے بدن کو صاف کرنا ہے، اور صاف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم پر غلاظت گندگی باقی نہ رہے، بس اتنا ہے. اب وہ بھلے بیٹھ کر کرے، اس کے اوپر بیٹھ کر کرے، کیسی کرے، یہ تو اس کا معاملہ ہے، لیکن انسان کا بدن پاک صاف ہونا چاہیے. بس اتنی شریعت کا مطالبہ اتنا ہے. اب وہ کیسے مطالبہ پورا کرنا ہے وہ اس کو چاہیے، وہ کرنے والا کیسے کرے گا. السلام علیکم. ایک دینار کا وہ ایکویلنٹ اب کے زمانے کا ذرا ایکسپلین کریں گے آپ کفارے کا؟ کہ دینار جو ہے بنی اسرائیل والے کام کیوں کر رہی ہیں عورتیں؟ جی ٹھیک ہے. اب اگر آپ لوگوں کے سوالات ہو گئے تو پھر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سوال استغفرک و کرنا تھا. اتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم جی کہہ السلام رہی تھی ورحمۃ اللہ. جی کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ مطلب 4 رکعت جو ظہر میں پہلے سنت پڑھی جاتی ہے، تو کیا صرف ہم 2 رکعت سنت پڑھ کر فرض 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، اس بارہ میں سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے. جو انسان کی ایک دن کی نمازیں 5، ان 5 نمازوں میں سے جو فرض رکعات ہیں وہ کتنی ہیں؟ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے بھی 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں اور عشاء کے 4. یہ وہ رکعات ہیں جو فرض ہیں. اگر کوئی شخص ان رکعات کو نہیں پڑھے گا تو وہ مجرم ٹھہرے گا، گنہگار ٹھہرے گا، اس کو سزا ملے گی. اب باقی ان کے علاوہ جو رکعات ہیں وہ فرض نہیں ہیں، وہ سنتیں ہیں. اور ان میں سے بعض سنتیں ہیں جو تاکید کے ساتھ پڑھی گئی ہیں، بعض ہیں جو تاکید کے ساتھ نہیں پڑھی گئی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں ظہر کا، تو کوئی آپ سے پوچھے یا مجھ سے پوچھے کہ ظہر کی فرض رکعات کتنی ہیں، تو وہ صرف 4 ہیں. یعنی اگر کوئی شخص 4 رکعت فرض ظہر کی پڑھ لیتا ہے تو اس کے ذمے سے ظہر کی نماز ادا ہو گئی ہے. وہ بندہ اب گنہگار نہیں رہا، وہ مجرم نہیں رہا.
भले उसने 4 रकतों के अलावा 1 रकत भी नहीं पढ़ी है, और बाकी जो रखते हैं वो जैसे जोहर से पहले हम 4 पढ़ते हैं, फिर साथ 2 और पढ़ लेते हैं या 2 बाद में पढ़ लेते हैं, तो ये सुन्नतें हैं। अगर इनको पढ़ लिया जाए तो सवाब होगा, अगर कोई नहीं पढ़ता है तो गुनाह नहीं होगा, और उसके फर्जों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी जोहर की नमाज अदा हो जाएगी। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुन्नतें पढ़नी नहीं चाहिए, सुन्नतें पढ़नी चाहिए, फजीलत वाला अमल है, लेकिन ये फर्क करना पड़ेगा फर्ज कितनी है और जो फर्ज नहीं है वो कितनी है। अगर कोई ये कहता है कि जोहर के 4 तो फर्ज पढ़ने ही पढ़ने हैं, और फिर वो ये कहता है नहीं, जो जोहर से फर्जों से पहले जो सुन्नतें 4 है वो भी पढ़नी ही पढ़नी है, और बाद वाली भी 2 पढ़नी ही पढ़नी है, तो भाई फिर ये बताओ, तो ये पढ़नी ही पढ़नी जो है, जो जरूरी और लाजमी हो गई, ये तो फिर 10 रखते हो गई ना। तो फिर क्या कोई कह सकता है कि जोहर के 10 फर्ज हैं? तो लिहाजा मसले की नोयत समझना है कि वो ये है, फर्ज तो 4 ही हैं, बाकी जो है वो रखते वो इख्तियारी हैं। जो पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको सवाब सिर्फ नहीं मिलेगा, लेकिन वो गुनहगार नहीं होगा, ना ही उसके फर्जों पर कोई असर पड़ेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।